बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुआएं किन लोगों की कबूल नहीं होती। खुसूसन दो लोगों के बारे में तफसील से बात होगी। एक वो जो हराम खाते हैं, दूसरे वो जो झूठ बोलते हैं। शरीयत उनके बारे में क्या कहती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से कबल आपसे एक इल्तिमास करना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आपसे एक गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आपको अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल हो सके। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ऐ अहले ईमान, जो रिस्क हमने तुम्हें दिया उसमें से पाकीज़ा अशिया खाओ। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने ये आयत जिसका तर्जुमा किया गया अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू तिलावत की। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए अल्लाह ताला से मुस्तजाबुद दावात बनने की दुआ फरमा दें, यानी इस बात की दुआ करें कि मेरी दुआ कबूल हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ साद, अपना खाना पाकीज़ा और हलाल रखो, तुम मुस्तजाबुद दावात बन जाओगे। फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर कहा, उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ यानी मोहम्मद की जान है, हकीकत यह है कि जो आदमी अपने पेट में हराम का लुक्मा डालता है तो 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल नहीं की जाती। जिस बंदे की नशोनुमा हराम और सूद के माल से हुई हो, जहन्नुम की आग उसके ज्यादा लायक है। एक दूसरी हदीस है जिसमें हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माले हराम की कबाहत और शनात को इस अंदाज में जिक्र फरमाया, बेशक अल्लाह ताला पाक है और पाकीज़ा माल ही कबूल फरमाते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मोमिन बंदों को भी इसी चीज का हुक्म देते हैं जिसका हुक्म अपने पैगंबरों को दिया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद की ये आयत तिलावत फरमाई। तर्जुमा, ऐ रसूलो, पाकीज़ा और हलाल चीजें खाओ और नेक अमल करो। ऐ अहले ईमान, जो रिस्क हमने तुम्हें दिया है उसमें से पाकीज़ा अशिया खाओ। इसके बाद जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे आदमी का तज़किरा फरमाया जो लंबे सफर में परांगदा हाल और गुबार आलूद होता है और वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ मांगते हुए कह रहा हो, ऐ मेरे रब, जबकि हकीकत हाल ये हो कि उसका खाना पीना और ओढ़ना सब हराम है और हराम की ग़ज़ा उसे मिल रही हो, सो इस हालत में उसकी दुआएं कैसे कबूल हो सकती हैं। लुक़मा हराम खाने वाले लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हों तो हमें हलाल खाने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। पहले लोगों के बारे में आपने सुन लिया कि किन लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती। आइए दूसरे लोगों की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे लोग वो हैं जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, उनमें झूठ बोलने वाले सर फहरिस्त हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आपने फरमाया, मोमिन बुज़दिल नहीं हो सकता, हाँ कभी कभार बुज़दिली दिखा दे तो बात अलग है। फिर सवाल हुआ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मोमिन बखील हो सकता है? आपने फरमाया, मोमिन बखील नहीं हो सकता, हाँ जब उसकी औलाद हो जाए फिर वो बखील हो जाता है। मोमिन वैसे सखी होता है। तीसरा सवाल किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے دو ٹوک بات کہی اور فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹ بولے یہ ناممکن ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ہمیشہ سچ بولا کرو، کیونکہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ ایک شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ انتہائی سچا شخص ہے۔ اور تم جھوٹ سے بچتے رہو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ اور ایک شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بہت جھوٹ بولنے والا شخص ہے۔ اسی سے ملتی جلتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف۔ اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے لکھ دیے جائیں ان کی دعائیں بھلا کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اسے امین بنا دیا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے۔ اسلام جھوٹ سے کتنی احتیاط کا حکم دیتا ہے، آپ یہ حدیث سنیں گے تو یقیناً احتیاط کا دامن تھام لیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا ضامن ہوں جو لڑائی جھگڑا ترک کر دے اگرچہ وہ حق پر ہو، اور جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ وہ ہنسی مذاق میں ہی ہو، اور جنت کی بلندی میں ایک گھر اس شخص کے لیے ہے جو اچھے اخلاق والا ہو۔ جھوٹ سے اسلام منع کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظن و گمان کے پیچھے پڑنے سے بچو یا بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ نہ ٹوہ میں پڑو اور نہ جاسوسی کرو۔ معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تباہی ہے اس کے لیے جو بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس سے لوگوں کو ہنسائے، تباہی ہے اس کے لیے۔ پیارے دوستو، کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں اسلام نے جھوٹ کی اجازت دی ہے۔ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات میں جھوٹ بولنے کی اجازت دیتے نہیں سنا سوائے 3 باتوں کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں اسے جھوٹا شمار نہیں کرتا، ایک یہ کہ کوئی لوگوں کے درمیان صلح کرائے اور کوئی بات بنا کر کہے اور اس کا مقصد اس سے صرف صلح کرانی ہو، دوسرا یہ کہ ایک شخص جنگ میں کوئی بات بنا کر کہے، تیسرا یہ کہ ایک شخص اپنی بیوی سے کوئی بات بنا کر کہے اور بیوی اپنے شوہر سے کوئی بات بنا کر کہے۔ یاد رکھیں دعا مسلسل مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک کام تمہارا ہے اور ایک کام ہمارا، تمہارا کام دعا مانگنا ہے، ہمارا کام قبول کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غیور ہے، وہ خالی ہاتھ کسی کو نہیں لوٹاتا۔ مشکات شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے حیا فرماتا ہے
کہ بندے کے پھیلے ہوئے ہاتھ خالی واپس کر دے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حقیقتاً دعا عبادت کا مغز ہے۔ مشکات شریف میں دعا کے ادب کے بارے میں حدیث ہے، دعا کے وقت چاہیے کہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی ہوں، دونوں ہاتھوں میں کچھ فاصلہ ہو، نہ بہت نیچے ہوں نہ بہت اونچے، بلکہ کندھے کے مقابل رہیں۔ دعا کے بعد ہاتھوں کو منہ پر پھیر لیا جائے۔ دعا کرنے والا دعا کے اول و آخر میں درود شریف ضرور پڑھے۔ چند وقتوں میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، جمعے کے دن 2 خطبوں کے درمیان، خطبہ اور نماز کے درمیان، جمعے کے دن سورج غروب ہوتے وقت، بارش کے وقت، مرغ کے اذان دیتے وقت، ہر رات کے آخر حصے میں، رمضان میں افطار و سحری کے وقت۔ یہ سب دعا کے اوقات ہیں۔ ہمیں ان اوقات میں دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعائیں قبول کریں گے۔ اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ہمیں ایک بار اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے اور سوال کرنا چاہیے کہ میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ ایک شاعر نے کہا تھا، میری رات کی دعائیں جو قبول نہیں ہوتی، میں سمجھ گیا ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔